بھارت پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ اشتعال انگیزیوں کے باوجود ہمارا رد عمل ذمہ دارانہ رہا۔ غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ترکی کے سفیر ڈاکٹر عرفان کی ملاقات۔ کہا ترکی پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات میں شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کیا جائے گا۔ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کو ایل او سی کا دورہ کروانے کا فیصلہ۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دورے کا مقصد بھارت کے دہشت گردی کیمپس کے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو شاباش۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن۔ 3 مختلف کارروائیوں میں 5 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ فرید اللہ بھی مارا گیا۔ لال امیر عرف ابراہیم سمیت 2 خوارج گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ اور پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے بھارتی حریف کو شکست دے دی۔ بینکاک میں ہونے والی فائٹ میں شہیر نے بھارت کے ترجوت سنگھ کو چوتھے راؤنڈ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے کا یہی موقع ہے۔ پاک بھارت جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو۔ کہا پہلے الزام لگانا پھر تحقیقات سے بھاگ جانا یہی بھارت کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستانی قیادت نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ اب تک بھارت کے جواب کا انتظار ہے۔ مودی سرکار کا بے گناہ پاکستانیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ایک اور شرمناک منصوبہ بے نقاب۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق زیر حراست افراد کو مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی بھارت کی غیر قانونی اور جبری حراست میں موجود افراد کی تفصیلات بتا چکے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا سبب بہار کے انتخابات۔ نریندر مودی کا ڈرامہ بے نقاب۔ قوم غم میں مبتلا اور مودی انتخابی مہم اور حریفوں پر تنقید میں مصروف ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں پھٹ پڑی۔ پاکستان کا پانی موڑنے کی کوشش کی گئی تو پنجاب اور کشمیر ڈوب جائیں گے۔ کانگریس کے سابق وزیر سیف الدین کی تنقید۔ فرینڈز آف کشمیر کی کال پر واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ کشمیری اور سکھ کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے امریکہ کے سیاسی مشن کے وزیر کی ملاقات۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بیرسٹر سیف نے بانی سمیت دیگر قیدیوں کے خلاف مقدمات سے آگاہ کیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں بھارت نے حملہ کیا تو نیوکلیئر پروگرام کے ذریعے جواب دیں گے۔ بانی نے کہا تھا ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے اپنا وار کریں گے۔ پاکستان شملہ معاہدے سے نکل جائے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا مطالبہ۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں حالات انتہائی تشویشناک۔ کشمیری مزید کتنی لاشیں دیں گے؟ کشمیریوں کو بدترین طریقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو غیر انسانی سلوک پر رد عمل دینا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا بھارت اور اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، پوری قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ انتہا پسند مودی سرکار کو ایک اور رسوائی کا سامنا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی امداد روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو شیڈیول۔ پاکستان کو مجموعی طور پر 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ ہم دوسرے ممالک کے خدشات پر تبصرہ نہیں کر سکتے، مالیاتی ادارے نے صاف صاف بتا دیا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کہتے ہیں بھارتی حرکتیں انہی کے لیے بے عزتی کا باعث بنتی ہیں۔ اتنے بڑے ادارے کو کبھی سیاست کا شکار نہیں کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کا مشن۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن۔ 3 مختلف کارروائیوں میں 5 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ فرید اللہ بھی مارا گیا۔ لال امیر عرف ابراہیم سمیت 2 خوارج گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔
वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम के तहत 2000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। मंसूबा इनके ख्वाब की ताबीर है। कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर दें। सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मंसूबों का जायज़ा, N25 की जल्द तकमील की हिदायत। सेक्रेटरी बराए मवासलात और चेयरमैन NHA को सिस्टम में तब्दीली का टास्क दे दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा मौजूदा तरीक़ाकार में बेहतरी लाकर काम की रफ्तार तेज़ करना होगी। NHA मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग को आउटसोर्स करे। फेक न्यूज के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वजीर आजम का आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारिहत, इल्जाम तराशी और मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। उम्मीद है अवामी मफादात के लिए रहनुमाई करता रहेगा। सदर का पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के अज़्म का यादा। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान में जर्नलिज्म की आज़ादी तनज़्ज़ुली का शिकार। आलमी दर्जा बंदी 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक ख़तरात पर तशवीश का इजहार। कराची में पानी की लाइन की 5 रोज बाद भी मुरम्मत ना की जा सकी। जामे कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में अब भी पानी जमा। शहर को यौमिया 250 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। कराची का 40% हिस्सा पानी से महरूम। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में मतला अबर आलू, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। अमरीका में बजट 2026 की सिफारिशात तैयार। दिफाई बजट में 13% इजाफे की तजवीज़। 1000 अरब डॉलर से तजावुज़ करने का इम्कान। होमलैंड सिक्योरिटी अखराजात 65% बढ़ाए जाएंगे। दीगर अखराजात में 23% तक कमी मुतवक्के। ज़ल्मी की सुपर हिट परफॉर्मेंस। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। मां सदाकत के बर्क रफ्तार 55 रन। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट। आज यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। और मैड्रिड ओपन टेनिस का फैसला कुन मरहला। जैक ड्रिपर और कैस्पर रोड फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में बरतानवी खिलाड़ी ने इटालियन हरीफ मोसिटी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में रोड ने अर्जेंटीना के सेरेंडोलो को हरा दिया।